इस तौबा को कबूल फरमा और मुझे मेरे वादे पर साबित कदम रख। मुरीद होता हूं मैं खानदान आली शान कादिरिया रज़विया में मैंने अपना हाथ आपके हाथ में दिया और आपके जरिए से सरकार बगदाद हुजूर गौस पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में दिया। हे अल्लाह मुझे जनाबे गौस आजम के मुरीदों में कबूल फरमा और कल क़ियामत में गौस पाक के गुलामों में उठा। सलातो वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मेरा नाम अबू सुफियान है। मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं जो भी किसी आदमी को ज्यादा गुस्सा आता हो तो वो क्या करना चाहिए तो ताकि उसका गुस्सा जो है वो शांत हो जाए, वो ठंडा हो जाए। कल भी गुस्से के इलाज तो बताए थे, तो गुस्से का इलाज नामी रिसाला, उसमें भी इलाज मौजूद है, तो वो रिसाला मुताला फरमा लीजिए। ये जादू के ताल्लुक से इलाज मांगा था। बीमार आबिद सफ़हा 57 ता 58 इसका इलाज बयान किया गया है। ला इलाहा इल्लल्लाह 101 बार पढ़कर जिस पर जादू किया गया है उस पर दम कर दिया जाए, या यही लिख कर धोकर पिला दिया जाए, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जादू का असर खत्म हो जाएगा। एक इलाज ये भी है, मरीज के सर से लेकर पांव के अंगूठे तक आसमानी रंग के 11 सूती धागे नाप लीजिए। इन 11 धागों को 2 मरतबा तय कर लीजिए। अब धागे के सिरे पर एक गीली गिरे लगाइए, फिर एक बार सूरतुल अलक पढ़कर उस गिरे में फूंक मारिए और फौरन कस दीजिए। इसी तरीके पर 11 गिरहें लगाने के बाद धागे को दहकते कोयलों में डाल दीजिए। गैस के चूल्हे पर तवा वगैरह रखकर उस पर भी जला सकते हैं। अगर जादू हुआ तो बदबू आएगी। जब तक बदबू आती रहे रोजाना एक बार ये अमल करते रहिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जादू का असर खत्म हो जाएगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बापा जान, मेरा सवाल ये है कि क्या रमजानुल मुबारक में रोजे की हालत में मदनी मुन्ना और मदनी मुन्निया कंप्यूटर पर गेम्स खेल सकते हैं? गेम रोजे की हालत में भी बचना चाहिए और बगैर रोजे के भी बचना चाहिए। ये गेम आमतौर पर गुनाह भरे होते हैं, इनमें म्यूजिक भी चल रहा होता है, उल्टे सीधे कार्टून होते हैं, अखलाक तबाह करने वाले
اس میں انداز ہوتے ہیں اور برائیوں پر ابھارنے والے، ظلم پر ابھارنے والے، مار دھاڑ سکھانے والے یہ پروگرام ہوتے ہیں ان میں۔ تو اچھے بچے تو نہ روزے میں دیکھیں گے نہ روزے کے علاوہ دیکھیں گے، اچھے بچوں کو ان سے کیا ضرورت ہے دیکھنے کی، تو گندے بچے بھی دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے مطلب مدنی منع اور مدنی منی نہیں دیکھیں گے اس کو، گندے بچے گندی بچیاں دیکھیں گی۔ اب آپ دیکھ لیں آپ کیا ہے، مدنی منع اور مدنی منیا اگر ہیں تو آپ کو دیکھنا ہی نہیں ہے یہ۔ جو گندے بچے ہیں ان کو بھی اچھا بننا ہے، مدنی منا بننا ہے، ان کو بھی یہ ترک کرنا ہے، چھوڑ دینا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مکتبۃ المدینہ نے ایک بہت پیاری کہانی، سچی کہانی کا رسالہ شائع کیا ہے، نورانی چہرہ، نور والا چہرہ، نور والا چہرہ۔ اس کے آخر میں یہ گیم کھیلنے کے تعلق سے اس کے جو نقصانات تباہ کاریاں ہیں ان کا بیان کیا گیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد اویس بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنے کسی مرحوم بھائی کو احسال ثواب بھیجنا ہو تو اس کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے احسال ثواب پیش کرنے کا جس سے مرحوم کے درجات بلند ہوں؟ تو براہ مہربانی فرما کر اس کا جواب دے دیں تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے۔ جزاک اللہ۔ ایصال ثواب کا آسان ترین طریقہ تو یہ کہ جو بھی نیکی کی تو وہ بول دے کہ یہ نیکی میری، اس کا ثواب میرے فلاں مرحوم بھائی کو پہنچے، تو یہ پہنچ جائے گا۔ یہ ہے آسان طریقہ۔ اس کے لیے نہ کوئی مولانا کا ارینج کرنے کی ضرورت ہے، نہ کچھ پڑھنے پڑھانے کی، یعنی کہ کوئی حاجت نہ، ضروری نہیں ہے۔ مطلب یوں ایصال ثواب بآسانی ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ بارگاہ رسالت میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضر ہو کر عرض کی تھی، حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ میری ماں انتقال کر گئی ہیں، کون سا صدقہ افضل رہے گا؟ یعنی میں ان کی طرف سے صدقہ خیرات کرنا چاہتا ہوں، تو کون سا افضل رہے گا؟ فرمایا پانی۔ چنانچہ انہوں نے ایک کنواں کھدوایا اور کہا ہذہ لأم سعد، یعنی یہ ام سعد کے لیے۔ تو آپ نے دیکھا اس میں کوئی یعنی کہ پڑھنا پڑھانا، کسی کو بلانا وغیرہ کوئی تکلفات ضروری نہیں ہے، اور یہ کہہ دیا کہ یہ فلاں کے لیے ہے، یہ اس کے ایصال ثواب کے لیے ہے، میرے مرحوم والد کے لیے ہے، تو یہ بکرا غوث پاک کا ہے جیسے کہہ دیا، تو یہ غوث پاک کی ایصال ثواب کے لیے ہو گیا۔ جیسے یعنی کہ وہ حدیث پاک ابھی آپ نے سنی کہ یہ ہذہ لأم سعد، یہ ام سعد کے لیے کنواں ہے، جب ام سعد کی ماں کے لیے کنواں ہے، یعنی اس کے ایصال ثواب کے لیے۔ ہذہ لأم سعد، یعنی یہ ام سعد کے لیے ہے، یعنی یہ سعد کی ماں کے لیے ہے۔ تو اب جب سعد کی ماں کے لیے کنواں ہو سکتا ہے تو غوث پاک کے لیے بکرا بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں کوئی ایسے کیا وسوسے کی ضرورت ہے پالنے کی؟ تو اس لیے وہ مراد یہی ہوتی ہے کہ ایصال ثواب، غوث پاک کو اس بکرے کا ایصال ثواب پہنچے، یا ام سعد کو اس کنویں میں سے جو بھی پانی وغیرہ پئیں گے اس کا ثواب پہنچے۔ تو یہ آپ نے آسان طریقہ پوچھا تو وہ میں نے
یہ عرض کیا. البتہ یہ کہ فاتحہ کا طریقہ نامی رسالہ جو ہے مکتبۃ المدینہ نے چھاپا ہے، اس کو دیکھ کر مزید اس میں اور بھی طریقہ لکھا ہے اور کافی روایتیں بھی لکھی ہیں. فاتحہ اور ایصال ثواب کا طریقہ یہ ایک بار ضرور پڑھ لینا چاہیے. انشاءاللہ بہت سارے وسوسوں کی بھی کاٹ ہو جائے گی اور ایصال ثواب کرنے کا جذبہ بھی ملے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے ایک معتکف اسلام بھائی سوال کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان میرا نام خلیل الرحمن عطاری ہے. سوال ہے فالج اور لقوہ کے مریضوں کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں جزاک اللہ خیرہ. وإیاکم آمین. رمضان 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 فیضان رمضان ہے یہ فیضان رمضان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا مشینیں بھی روزہ رکھتی ہیں آپ کی؟ جی نہیں، تو فیضان رمضان کا وہ کم از کم یہ ذکر رمضان ہی جب تک چل جاتا. وہ سسٹم اس وقت پراپر نہیں ہے بابا. بیمار عابد صفحہ 59 پر فالج و لقوہ کے 2 روحانی علاج. لا الہ الا اللہ 11 بار نئی رکابی پر لکھ کر پینے سے انشاءاللہ عز و جل لقوے سے نجات ملے گی. یا اللہ 100 بار سوتے وقت پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل شیاطین کی شرارت نیز فالج اور لقوے کی آفت سے حفاظت ہوگی. لقوے کا دیسی علاج مغز ریٹھا حسب ضرورت لے کر کوٹ لیجئے. یہ دیسی دوا کی دکان سے مل سکتے ہیں. یہ کوٹنے کے بعد خالص شہد ڈال کر چنے کے برابر گولیاں بنا لیجئے. ایک ایک گولی صبح شام نیم گرم دودھ پتی چائے کے ساتھ استعمال کیجئے. چند دن یا چند ہفتے یا چند ماہ کے استعمال سے انشاءاللہ تعالی شفا نصیب ہوگی. لیکن کوئی سا بھی دیسی علاج طبی علاج اپنے حکیم یا ڈاکٹر سے مشورے کے بغیر نہیں کرنا چاہیے. لقوہ اور فالج میں فرق ہوتا ہے. لقوہ یہ آدھے منہ کا ہوتا ہے، فالج آدھے جسم کا ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب تعالی صلی علی اللہ تعالی علی محمد. باب المدینہ عالمی مدنی مرکز سے ایک اور سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کسی کی رپورٹ میں ہیپاٹائٹس یا یرقان وغیرہ نکل آئے تو وہ کیا پڑھے؟ جزاک اللہ خیرہ.
یہ بات میں سبحان اللہ. بیمار عابد صفحہ 60. ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ قریش ایک بار، اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر یا پڑھوا کر آب زمزم شریف یا اس پانی میں جس کے اندر آب زمزم شریف کے چند قطرے شامل ہوں دم کیجیے، اور روزانہ صبح، دوپہر اور شام پی لیجیے. انشاءاللہ عز و جل 40 روز کے اندر اندر شفا یاب ہو جائیں گے. تو کوئی کمپوزنگ کی غلطی لگ رہی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحبت تاری مرکز لوگیا لاہور سے بات کر رہا ہوں. باقا کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر کسی پر انفرادی کوشش کریں اور وہ اپنے سے بڑے ہوں، جیسا کہ والد ہوں، نانا جان ہوں، تو اپنے رشتے دار اور بڑے جو ہیں ان کے اوپر انفرادی کوشش کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ موقع کی مناسبت سے ہی ہوتا ہے، سامنے والے کی دلچسپی کے مطابق ہوتا ہے. بعض تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ دین کا، جنہیں ایسا لگتا ہے کہ دین کا نام سننے سے جیسے چڑنا ہو، یعنی کہ مطلب لفٹ ہی نہیں کراتے دین کی بات کریں تو اب اس کو اس کے مطابق کوئی رسالہ وغیرہ پیش کر دیا جائے یا کوئی وی سی ڈی ایسی کوئی سننے کے لیے اس کو راضی کیا جائے. خود سمجھانے کی صلاحیت عام طور پہ کم ہوتی ہے آدمی کو، اور بڑوں کا ویسے بھی روب ہوتا ہے. تو یہ اگر سننے میں اگر یہ کامیاب ہو گئے، پڑھنے میں کامیاب ہو گئے، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کا ذہن بنے. اور اگر وہ دین کی طرف مائل ہے، سننا پسند کرتے ہیں، رپلائی ہوتی ہے ان کی اچھی، تو ایسوں کو ضرورت کے مطابق سمجھایا جائے، نماز کی اہمیت اجاگر کی جائے، سنتوں کی فضیلت بتائی جائے. مگر یہ اس کے لیے علم ضروری ہے. بے علم بالکل وہ اندھیرے میں تیر برسانے سے تو الٹا اپنے لیے کوئی گناہ کا سامان ہو سکتا ہے. تو اس طرح اس کو سمجھائے، اجتماع کی، مدنی قافلے کی، مدنی انعامات اور عمل کی حسب موقع ترغیب دی جائے. اور آپ بھی 41 روزہ مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس کر لیجئے تو انشاءاللہ مزید حکمت عملیاں آ جائیں گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بابا جانی میں محمد بلال اتاری کراچی باب المدینہ سے عرض کر رہا ہوں. بابا جانی میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی غلط کام پہ کوئی کسی کو بول جاتا ہے کہ تم مر جاؤ تو کیا اس کا اثر ہوتا ہے یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کوسنے یہ مائیں بازو کا دیتی ہیں تو مر جائے تو پھٹ پڑے، تو یہ کبھی قبولیت کی گھڑی ہوتی تو پھٹ بھی جاتا ہے، لیکن پھر وہ ماں ہی پھر پھٹ پھٹ کے روئے گی. تو اس لیے اس طرح کی کوسنے اور بددعائیں دینے نہ دی جائے. کبھی قبولیت کی گھڑی ہوئی تو پچھتاوا بھی خود ہی کو ہوگا. جیسے وہ مشہور معتزلی ایک معتزلی عالم ہوا ہے مشہور تھا جاحظ. تو جاحظ بہت ذہین تھا، غالباً جاحظ کا واقعہ یہ. تو یہ بہت ذہین تھا، لیکن بچپن میں اس نے کہا کہ میرا بس ایک ہو گیا کہ ایک چڑیا ہاتھ آ گئی تو میں نے اس کی ٹانگ میں ڈوری باندھ دی، دھاگا باندھ دیا. اب وہ چڑیا سے میں کھیلنے لگا کہ چڑیا میرے ہاتھ سے نکل کر ایک دیوار کی دراڑ میں گھس گئی. تو میں نے وہ اس کا جو دھاگا لٹک رہا تھا باہر وہ پکڑ لیا اور میں نے زور سے کھینچا تو اس کی ٹانگ کٹ کر میرے دھاگے کے ساتھ آ گئی چڑیا کی. تو میری ماں یہ دیکھ گئی، میری ماں تڑپ اٹھی، وہ بہت رحم آیا اس چڑیا پر کہ بیچاری کی جیتے جی تو نے ٹانگ توڑ ڈالی، اللہ تعالی تیری بھی ٹانگ توڑے. تو یہ اس کی ماں نے اس کو بددعا دے دی. پھر یہ اب بڑا ہوا، کچھ وہ بولتا ہے کہ میں بڑا ہوا، میں علم حاصل کرنے کی طرف مائل ہوا، بہت ذہین تھا. تو یہ کافی اس نے پڑھا لکھا، لیکن راستے میں اس کا ایک سفر میں حادثہ ہو گیا یا کچھ اس کو زخم آ گیا، تو زخم خراب ہو گیا اور طبیبوں نے کہا جان بچانی ہے تو ٹانگ کاٹنی پڑے گی. لہذا میری ٹانگ کاٹ دی گئی اور یوں ماں کی بددعا پوری ہوئی. زمخشری سمجھئے، وہ جاحظ، وہ معتزلی، یہ زمخشری بھی معتزلی تھا اور جاحظ بھی معتزلی تھا. یہ گمراہ فرقہ ہے، برا فرقہ ہے. اب تو یہ مر پٹ گیا، ختم ہو گیا. تو وہ جاحظ نام نہیں تھا اس کا، زمخشری. یہ مشہور ہے، علماء یا جن لوگوں کا مطالعہ وسیع ہوتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے ان لوگوں کا. زمخ شری، ہاں جزاک اللہ. یہ زمخ شری ایک مولوی گزرا ہے، معتزلہ فرقے کا گمراہ مولوی تھا. تو اس کی ماں کی بددعا سے اس کی ٹانگ جو تھی وہ کٹ گئی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سمندری گنبد میں بھی ایک حکایت ہے، اس نے ایک اور بھی حکایت ہے، غالباً کہ ماں نے اس کو بددعا دی تو جو ماں نے کہا وہ ہو گیا، یاد پڑتا ہے. واللہ تعالی اعلم. وہ دوسری جریج، وہ دوسرا واقعہ ہے. خیر، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان محمد شہزاد رضا اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان، احساس کمتری کا جو لوگ شکار ہیں تو وہ کیا کریں کہ احساس کمتری ان کا جاتا رہے اور وہ بالکل اپنا نارمل زندگی گزارنا شروع کر دیں؟ جزاک اللہ خیرا. یہ ہر سال میرا خیال ہے رمضان میں پچھلی بار بھی ہوا تھا. اب ابھی تک مجھے اس کی شرعی حیثیت کچھ سمجھ نہیں آتی. احساس کمتری، احساس برتری، اگر احساس کمتری یہ بولنے میں تو عام ہے، بولتے بھی ہیں لوگ، لیکن یہ ہے کیا؟ ہاں، اگر مطلب اپنے آپ کو لوگوں سے گھٹیا سمجھتا ہی ہے تو اچھی بات ہی ہے. یہ اپنے آپ کو گھٹیا سمجھنا چاہیے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. خود اعتمادی کی شاید اس سے خود اعتمادی کم ہوتی ہے. خود اعتمادی کی کمی کو احساس کمتری کہا جائے گا؟ یاد نہیں ہے. مطلب اعتماد نہ ہونا اپنے آپ پہ، میں یہ کام کر لوں گا یا اس کا جواب آپ ہی ڈھونڈو یار، یہ مل جائے گا، نیٹ پہ سب ہوتا ہے. آپ کو جواب ڈھونڈے پھر انشاءاللہ سوال چلا کر. احساس کمتری کیا، احساس برتری کیا، تو یہ سائنسدانوں کی تحقیقات ہوں گی. بس شرعن پتہ نہیں ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی کہ دینی کتابوں میں نہیں لکھا ہوتا. یہ دینی کتابوں میں عاجزی اور تکبر کی مذمت ہے. تکبر وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے اس کو دوسرے سے بہتر سمجھے، دوسرے کو گھٹیا سمجھے، تو یہ تکبر ہے، یہ حرام ہے. مگر احساس برتری کو تکبر بھی نہیں کہہ سکتے جب تک یہ کیا اس کی ڈیفینیشن ہے پتہ نہ چلے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، میں بجرا والا سے بول رہا ہوں. میرا نام عبد الحسین ہے. تو میں نا خالد بن ولید وہ صحابہ کرام تھے یا مثلاً صحابہ کرام تھے یا مثلاً وہ، یہ مجھے جواب دیجیے بابا جان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول تھے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غسل کے رہے تو اس دوران کافی وسوسے آتے ہیں، تو اس کے بارے میں تھوڑا جو ہے نا پتہ کرنا ہے. غسل میں کافی وسوسے آتے ہیں. غسل میں جی، تو وسوسوں کی طرف توجہ نہ دیں. جب توجہ کے ساتھ شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق غسل کر لیا تو اب وسوسوں کو لفٹ ہی نہ کریں، ورنہ وہ وسوسوں کا پھر سرا ملنا مشکل ہو جائے گا. دو وسوسے والوں کی حکایت اعلی حضرت نے بیان کی ہے، جو کہ وسوسے اور ان کا علاج رسالہ مکتبۃ المدینہ کا ہے، اس میں درج ہے. کچھ اس طرح ہے کہ وہ دو دوست تھے، اب دونوں کو فرض غسل کرنا تھا. تو ایک نہر میں یا دریا میں گیا غسل کے لیے اور نہاتا رہا اور پوچھتا رہا کہ یار یہ تو سوکھا نہیں رہ گیا اور یہاں تو خشک نہیں رہ گیا، دکھاتا رہا اس کو. اور بڑی مشکل سے وہ گھنٹوں لگا دیے اس نے باہر نکلا، مگر ابھی تک وہ مطمئن نہیں تھا اپنے غسل کے بارے میں. اب دوسرے نے اپنی باری لگائی کہ اب تو بتا کہ میرا غسل ہوا کہ نہیں. تو وہ بھی اس کو دکھاتا رہا کہ یار یہ کندھا تو خشک نہیں رہ گیا، سر کی گدی تو خشک نہیں رہ گئی. تو یوں مطلب یہ دونوں پھر یہ نکلا گھنٹوں کے بعد، اور مطمئن یہ بھی نہیں تھا کہ شاید ادھر سوکھا رہ گیا شاید ادھر سوکھا رہ گیا. اور نمازیں الگ، ان کی نماز یا نمازیں الگ قضا ہوئی. تو یہ وسوسوں کا معاملہ جو ہے نا یہ بڑا پریشان کن ہوتا ہے. تو وسوسوں کی طرف آپ توجہ مت دیجئے
کہ वसवसे की तरफ तवज्जो ना देना भी वसवसे का इलाज है। तो ये रिसाला आप पढ़ लीजिए, वसवसे और उनका इलाज, मकतबतुल मदीना ने शाया किया है। दावत इस्लामी वेबसाइट पर भी मिल सकता है। 60 सफ़हात पर मुश्तमिल रिसाला, ये तो हर एक की जरूरत है, हर एक को पढ़ना चाहिए। वसवसे किसको नहीं आते होंगे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। बापा ये वसवसे और उनका इलाज रिसाला बड़े साइज में 15 रुपए और जेबी साइज में 8 रुपए हदिये पर मकतबतुल मदीना से तलब किया जा सकता है। माशाअल्लाह। आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना से एक मोतक़िब इस्लामी भाई सिंधी में सवाल करेंगे। कभी ना कभी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाबा साईं, मुंहिंजो नालो वसीम अकबर आहे। मां मीर कॉलोनी टंडो जाम खायो आहियां। बाबा साईं, मुंहिंजो सवाल इहो आहे त जेकॾहिं ॾंदनि में सूर हुजे त उन वक़्तु छा पढ़णु खपे? जज़ाकल्लाहु ख़ैरा। टंगन में सूर हुजे त बीमार आबिद रिसालो पढ़ी वठो, इंशाअल्लाह हुन मंझि तव्हांखे इलाज मिली वेंदो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अभी कुछ देर पहले एक सवाल हुआ था बाज़, और अमील सुन्नत ने इसका जवाब भी इरशाद फरमाया कि लोग दीन के मामले में इतने दूर हो जाते हैं कि एक इनको बहुत सारी चीज़ों में अजीब व गरीब किस्म के इनके ख्यालात सामने आते हैं। मीठे मीठे इस्लाम भाई, और सवाल ये है कि एक मुसलमान आखिर दीनी मालूमात के हवाले से या दीनी तबके के हवाले से दूर क्यों हो? ठीक है, वो एक अमल नहीं कर पा रहा, तो वो उसको आखिर क्या ऐसा शुरू से बचपन से या उसको ऐसा कौन सा माहौल मिला जिससे उसको दीनी माहौल से मिसगाइड किया है? दीनी माहौल से मिसगाइड होना ये हरगिज हरगिज हम सबके लिए दुरुस्त नहीं है कि कोई मतलब कि एक मजहबी आदमी को देखे तो उसको देखकर उसके दिल में एक अजीब व गरीब किस्म की कराहियत पैदा हो, जबकि वो एक आशिक रसूल है और सहीउल अकीदा सुन्नी मुसलमान है। तो उसे देखकर दिल में तो मोहब्बत पैदा होनी है और अपने आप को देखना है कि यार मैं नहीं कर पा रहा, ये कर पा रहे हैं। तो हमारे यहाँ एक अजीब ये कल्चर है कि जब कोई लॉजिकल बात की जाए, कोई साइंटिफिक बात की जाए या किसी और मतलब के ऐसे मतलब के बात की जाए तो उसकी समझ में आ जाता है, लेकिन अगर कोई दीनी बात की जाए, कुरान और हदीस की बात की जाए और फुक़हा और उलमा की बात की जाए तो उसके ऊपर बाज़ लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म की वो उसकी जो सोचें सामने आती हैं वो इतनी मुनासिब नहीं होती। अगर ऐसे कोई मदनी चैनल पर हमारे इस्लामी भाई देख या सुन रहे हैं तो देखिए, मजहबी शख्स जब कुरान और हदीस के मुताबिक बात कर रहा है और उलमा अहले सुन्नत की बात आपको बता रहा है और एक नेकी और परहेजगारी की बात बता रहा है तो उसको मानने में कोई हरज नहीं होती। ठीक है, मैं अमल नहीं कर पा रहा हूँ, तो अगर शुरू से कोई ऐसी खुदा ना खास्ता मिस ब्रीफिंग है तो उसको दूर करना चाहिए। अगर आपको कोई मिसकंसेप्शंस हैं, आपको कोई गलत फहमियाँ पैदा हुई हैं तो आप बाकायदा किसी अच्छे मुफ्ती के पास बैठकर अपनी गलत फहमियाँ दूर करने की कोशिश करें। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो आपकी गलत फहमी दूर करेंगे, दारुल अहले सुन्नत की तरफ रुजू करें। लेकिन एटलीस्ट ये कि दीनी मामले में अपने आप को किसी भी तरह की गलत फहमी से बचाएं और खुद मस्जिद में आकर नमाज अदा करने की कोशिश करें, नमाजें पढ़ें। ऐसे लोग कई ऐसे होते हैं जो बेचारे नमाज भी नहीं पढ़े, इतने दिन से दूर होते हैं, इतने दिन से दूर होते हैं, इतने दिन से दूर होते हैं, और इनकी ऐसी मेंटेलिटी होती है। एक प्रोफेशनल आदमी था, मीडिया से मुतालिक उसका काम है, तो उससे बात हो रही थी, मदनी चैनल के हवाले से कुछ मशवरा चल रहा था। उसने कहा कि हाँ मैं भी
دیکھ رہا تھا آپ کا مدنی چینل اور ایک بیان چل رہا تھا اور بیان ایسا تھا کہ میں بیان میں کھو گیا, اس کی باتیں سننے میں لگ گیا. باتیں سنتے سنتے مجھے لگا, اب وہ خود مجھے بتا رہے ہیں, میں بھی بیٹھا, ہم بیٹھے ہوئے تھے, باتیں سنتے سنتے مجھے لگا, میں نے خود سے کہا, وہ مجھے کہہ رہے تھے جو مدنی چینل دیکھ رہے تھے, میڈیا کے بہت سینئر ایک تجربے کار آدمی ہے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں مدنی چینل دیکھ رہا تھا, دیکھتے تھے, میں نے جب باتوں میں کھو گیا تو میں نے خود کو کہا, ارے تجھے کیا ہو گیا, یہ تیرا کام تھوڑی ہے, تو یہ دیکھ کہ اس کی ویڈیو صحیح آ رہی ہے, اس کی آڈیو صحیح آ رہی ہے, یہ صحیح آ رہا ہے, ٹیکنیکلی طور پہ صحیح ہے, ان چیزوں میں کہاں پڑ جائے. یعنی یہ مینٹلٹی ہے, اتنی دوری کہ مطلب اگر کوئی نکی کی دعوت کی بات کر رہا ہے تو آپ کا یہ مائنڈ بن گیا کہ نہیں اس کی نکی کی دعوت نہیں سننی. سنیں گے تو اگر ایسے ہو گئے تو کیسے ہو گئے, سنتوں کے پیکر ہی ہو جائیں گے نا. جس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہم کلمہ پڑھتے ہیں, اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے والے ہی بن جائیں گے نا. کیا فرق آئے گا, نکی کی راستے پر آ جائیں گے, مساجد میں آ کر نمازیں پڑھنے والے بن جائیں گے, کیا فرق آئے گا. اچھی ہی تبدیلی آئے گی, بہتر تبدیلی آئے گی. تو ایسا نہ کریں اور اپنے آپ کو دین سے دور نہ رکھیں, دینی ماحول سے دور نہ رکھیں. قریب آئیں, مسجد میں آئیں, عاشقان رسول کی صحبت میں بیٹھیں. اگر آپ کو کوئی بات نہیں سمجھ میں آتی تو اہل علم سے رابطہ کریں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, قرآن خود فرماتا ہے, اگر تم نہیں جانتے تو پوچھو اس سے جو جاننے والے ہیں. تو علماء سے رابطہ کیجئے, آپ کو راستہ ملے گا. طبیعت صحیح نہ ہو نا تو ڈاکٹر سے دور نہیں بھاگا جاتا, ڈاکٹر سے رابطہ کیا جاتا ہے اور اس سے علاج لیا جاتا ہے تاکہ ہماری طبیعت صحیح ہو جائے. تو جس کی سمجھ میں دین کی باتیں نہیں آتی, یا یہ عاشقان رسول اگر کسی کی سمجھ میں خدا نہ خواستہ نہیں آتے, اس کو چاہیے کہ اپنا علاج کرائے, اپنے باطن کا علاج کرائے. یہ خرابی ہے بہت بڑی. رب کائنات ہمارے حال ذات پر رحم فرمائے. آئیے مناجات افطار کی طرف چلتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, السلام علی سید المرسلین. سلسلہ گناہوں کا بڑھا جاتا ہے, سلسلہ کا بڑھا جاتا ہے. مولا سلسلہ گناہوں کا بڑھا جاتا ہے. نت نیا جرم ہر ایک نت نیا جرم بھر کے آن ہوا جاتا ہے. قلب پتھر سے بھی سختی میں بڑھا جاتا بڑھا جاتا ہے. خول پر خول سیاہی کا چڑھا جاتا ہے. نت نیا جرم ہر ایک نفس و شیطان
شیطان کی ہر آن اطاعت پر دل آہ مائل میرے اللہ ہوا جاتا ہے، آہ مائل میرے اللہ ہوا جاتا ہے، نت نیا جرم ہر ایک آن ہوا جاتا ہے، لاؤں وہ اشک کہاں سے جو سیاہی دھوئے، لاؤں وہ اشک کہاں سے جو سیاہی دھوئے، گندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جاتا ہے، گندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جاتا ہے، امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ، امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ، اللہ امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ، بے سبب بخش دے مولا، تیرا کیا جاتا ہے، بے سبب بخش دے مولا، تیرا کیا جاتا ہے، امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ، امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ، بے سبب بخش دے مولا، تیرا کیا جاتا ہے، سلسلہ گناہوں کا بڑھا جاتا ہے، نت نیا جرم ہر ایک آن ہوا جاتا ہے، لاؤں وہ اشک کہاں سے جو سیاہی دھوئے، لاؤں وہ اشک کہاں سے جو سیاہی
گندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جاتا ہے، گندگی میں گناہوں کی نحوست بڑھ رہی ہے، دم بدم مولا کرم، مولا کرم، مولا کرم، مولا لاؤں گو اشک کہاں سے جو سیاہی حد سے بڑھا جاتا ہے، آہ جاتی نہیں عادتیں یا وہ گوئی، وقت انمول یوں برباد ہوا جرم ہر ایک آن ہوا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا حساب الميزان۔ اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، يا رب البيت العتيق،